الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شرک کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کی معافی نہیں ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کے نقصان کے بارے میں احادیث بھری پڑی ہیں، احادیث میں بھی شرک کی ممانعت آئی ہے اور قرآن مجید میں بھی شرک کی ممانعت آئی ہے، لیکن انسان ہے کہ اس بات سے رکتا نہیں ہے۔ اللہ کو خالص پکارو، اسی سے لو لگاؤ، اسی پہ اپنی محبتیں نشاور کرو اور اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شرک کے حوالے سے مزید ہمیں کیا ملتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 18، سورہ کہف 18 کی آیت نمبر ہے 52۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، اللہ فرمائے گا بتاؤ تم سمجھتے تھے نا ان کو اپنا خیال میں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، تو انہیں پکارو۔ یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، ایک وہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے اور دوسرا وہ مشرک ہے جو پکار رہا ہے اس مردہ کو، کیونکہ اس نے تو اس کی بات کو سنا ہی نہیں تھا۔ جو مردہ ہے وہ تو سن ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں اس بات کی صراحت بیان ہوئی ہے، تو کیسے وہ بتائے گا کہ یہ مجھے پکارا کرتے تھے؟ بلکہ وہ اس بات کا انکار کر دیں گے، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو ہمیں پکارا ہی نہیں کرتے تھے، اور جو مشرک تھے وہ بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال یہاں پر اللہ ان کو لا کھڑا کرے گا جو مشرک تھے، جو دوسروں کو پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اپنے شریکوں کو بھی پکارتے تھے۔ اپنے دماغ میں انہوں نے انبیاء کو یا اولیاء کو یا جو وفات شدہ بزرگ تھے ان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، حالانکہ وہ یہ سمجھتے نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی امیدوں سے لگاتے تھے۔ تو ان کو اللہ لے آئے گا کہ آؤ اب پکارو ان کو جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، وہ تمہارا جواب دیں، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے اور ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہو جائے گا۔ سورہ مریم 19 آیت نمبر ہے 48۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو بھی چھوڑ دیا تھا اور شرک کو تو ویسے ہی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، وہ دور تھے جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو فرمایا میں تمہیں بھی اور ان کو بھی جن کو تم پوجتے ہو ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو چھوڑ دیا اور جو شرک وہ کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام پاک تھے شرک سے۔ تو فرمایا کہ میں تو اس کو پکارتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے محروم نہیں کرے گا۔ تو اے ایمان والو، اے توحید کے ماننے والو، اے اللہ کو اکیلا ماننے والو، تم اللہ کو پکارو، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو تم نا امید نہیں ہوگے، اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ شرک کو انہوں نے بھی شرک سے وہ دور تھے اور مشرکین کو چھوڑ دیا تھا، آج اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو ضرور اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ مشرکین کو بھی چھوڑ دیں، شرک کو بھی چھوڑ دیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی دعائیں پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی ساری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ سورہ حج 22 نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت ہے 12 اور 13۔ یدعو من دون اللہ
مالا یضرہ و مالا ینفع، اللہ کے سوا یہ انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ ہی نفع۔ مشرکین کے بارے میں ہے، ان کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ پکارتے ہیں زندوں کو، وہ تو آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی حد تک جہاں تک ان کا اختیار ہے، لیکن جو مردہ ہے تو وہ کیسے آپ کو نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے؟ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ ان کو پکارتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ مردہ ہے، آپ مردے کو بے شک اوپر سے مارتے رہیں، آپ کو مردہ کچھ نہیں کہے گا، یا آپ مردے کے لیے کھانا لے آئیں، مردے کو نظر و نیاز کریں، مردے کے لیے جو بھی آپ ترلے منتیں کرتے رہیں، مردہ نہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے گا۔ وہ تو بے جان ہے، بے حس ہے، اس نے آپ کو کیا فائدہ یا نقصان دینا ہے؟ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ ان کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ہی پکارنا ہے۔ جب آپ ان سے امیدیں لگا رہے ہیں تو اب اللہ کہاں رہا؟ آپ امید تو لگانی چاہیے تھی اللہ سے، لیکن آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہ ان کو پکاریں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے، دور دراز کی گمراہی اللہ نے اس کو کہا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر ان کو سمجھتے ہیں، بعض دفعہ جیسے بت پرست ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی بعض دفعہ چیزیں مل جاتی ہیں جن چیز کی وہ پکار کرتے ہیں یا جو چیز امید لگا کے وہ جاتے ہیں، حالانکہ دینے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ نفع جو ان کو ملتا ہے اس نفع سے زیادہ ان کا نقصان ہے، چونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں۔ مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھا، اللہ نے سب کو دینا ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کی حاجتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں تو ان کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، یقیناً برے والی ہیں یہ مولا، برے والی ہیں، برے سرپرست ہیں، برے مددگار ہیں، و لبئس العشیر، اور برے ساتھی ہیں۔ تو یہ برے ساتھی ہیں جن کو یہ پکارا جا رہا ہے، جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، چاہے وہ کہ کوئی بھی ہستی ہو، جو بھی فوت ہو گیا وہ اب قبر میں آپ کو قبر سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ماورائے اسباب، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر